بسم اللہ الرحمن الرحیم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے بغض و عداوت ظاہر ہوگی جب تک کہ تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لاؤ۔ البتہ ابراہیم نے اپنے باپ، یہ باپ چچا کے معنی میں اس کی تفصیلات اپنی جگہ پر، باپ کہتے تھے اس کو آزر کو جو بت تراش تھا۔ البتہ ابراہیم نے اپنے چچا سے کہا میں آپ کے لیے مغفرت ضرور چاہوں گا اور مجھے آپ کے لیے اللہ سے کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ قرآن کی ٹون آپ اس سے مانوس ہو جائیں۔ حضرت ابراہیم بہت جلیل القدر پیغمبر ہیں اور انہوں نے تبلیغ کی آزر کا کچھ دل تھوڑا سا اس آیات سے لگتا ہے یہ استغفار کا، اس لیے حضرت ابراہیم نے اس سے کہا تھا کروں گا، اس کا دل تھوڑا مائل ہوا، لیکن اس نے کہا میں نے اتنی جو خرابیاں کی ہیں، تو حضرت ابراہیم نے اس سے فرمایا کہ میں آپ کے لیے اللہ سے استغفار کروں گا، لیکن اس نے قبول نہیں کیا اسلام۔ تو یہ جو استغفار کا وعدہ تھا اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ کوئی جو، چونکہ یہ حضرت ابراہیم کی استغفار کا وعدہ جانتے تھے لوگ، تو بعض مسلمان اس کو بہانہ بنا کے کفار کے ساتھ تعلقات کی سیٹنگ نہ کریں کہ حضرت ابراہیم نے بھی تو کہا تھا اپنے اس کو رشتہ دار کو، حالانکہ وہ کافر تھا، تو ہم بھی کرتے۔ تو اس کی کلیئرنس دی یہاں پر اللہ نے کہ ابراہیم نے اپنے چچا سے کہا تھا کہ میں آپ کے لیے مغفرت ضرور چاہوں گا، استغفار کروں گا، اور ساتھ ساتھ کیا کہا تھا، جو میں نے کہا قرآن کی ٹون ہمیشہ یاد رکھیے کہ جلیل القدر نبی ہے اللہ کا، لیکن ساتھ میں کیا کہہ رہے ہیں کہ میں دعا کروں گا لیکن مجھے آپ کے لیے اللہ کے سامنے کوئی اختیار نہیں ہے، یعنی میں دعا کر سکتا ہوں، فیصلہ کرنے والا اللہ ہے۔ اور یہ لفظ کیا ہے؟ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، میرے پاس، میری ملک میں، میری طاقت میں کچھ نہیں ہے اللہ کے سامنے، کوئی چیز نہیں ہے، میں آپ کے لیے صرف استغفار کروں گا، قبول کرنے یا نہ کرنے والا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اس قرآن میں سورہ توبہ میں گزر چکا کہ یہ توحید خدا اور مقام خدا اور ہیبت و جلال خدا یہ امپورٹنٹ ترین چیز ہے۔ بعض لوگوں کے بارے میں اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا اے رسول آپ ان کے لیے استغفار بھی کریں یا نہ کریں، آپ 70 بار ان کے لیے استغفار کریں، میں انہیں تب بھی معاف نہیں کروں گا۔ یہ کچھ منافق تھے جنہوں نے حرکت کی تھی، اور یہ 70 یہ نہیں تھا کہ 71 بار کر دیں تو معاف کر دیں، 70 عربی میں کثرت کے لیے آتا ہے، یعنی آپ جتنا مرضی ان کے لیے استغفار کر لیں خدا ان کو نہیں چھوڑے گا۔ اصل فیصلہ کرنے والا اور ڈیسیجن کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ مجھے آپ کے لیے اللہ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم اور ان کی قوم نے دعا کیا مانگی خدا سے، اے ہمارے پروردگار ہم نے تجھ پر توکل کیا اور تیری طرف رجوع کرتے ہیں اور تیری طرف ہی ہمیں پلٹ کر جانا، یعنی ہمارے سارے راستے وہ تیری طرف واپس جاتے ہیں اور ہماری ساری توجہ تیری طرف ہے۔ اور یہی دعا آگے آیت نمبر 5 میں چلتی ہے، اے ہمارے پروردگار تو ہمیں کفار کی آزمائش میں نہ ڈال، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو آزمانا ہے، مومن کو بھی آزمانا ہے، کافر کو بھی آزمانا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کافروں کو جو تو نے آزمانا ہے ہمیں ان کی آزمائش کا ذریعہ نہ بنا کہ وہ ہم پر مسلط ہو جائیں یا ہم پر آ کر ہمیں تکلیفوں میں ڈالیں، اور ہمیں بخش دے
ہمیں بخش دے ہمارے پروردگار، یقیناً تو ہی بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ پھر دوبارہ فرمایا آیت نمبر 6 میں، یقیناً انہی لوگوں میں تمہارے لیے ایک اچھا نمونہ ہے، ان کے لیے جو اللہ اور روز آخرت کی امید رکھتے ہیں۔ کون بنائے گا ان کو اسوہ؟ جس کو اللہ اور یوم آخرت کا پتہ ہے۔ وہ جو آیت ہے سورہ احزاب کی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات اسوہ حسنہ ہے۔ وہاں پر بھی کیا ہے؟ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، اس کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے، جس کو پتہ ہے کہ اللہ سے ملنا ہے، آخرت کا میں نے سامنا کرنا ہے، وہ پھر اسوہ بنائے گا رسول اللہ کو۔ ورنہ ایکٹر بھی بہت ہیں اور گانے والے بھی بہت ہیں اسوہ حسنہ بنانے کے لیے، جیسے آج کل بنے ہوئے، حتیٰ کہ مذہبی جو قصیدے نعتیں ان میں بھی اتنا فالو کیا جا رہا ہے کہ اس میں بھی آئیڈیل وہ ہیں، ان کی سوریں اور ان کے تال لا کر اور دینی مجالس میں شامل کر دی۔ اللہ اور اس کے رسول اور حضرت ابراہیم یہ کس کے لیے اسوہ ہے؟ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اور جو کوئی پھر جائے تو اللہ یقیناً بے نیاز قابل ستائش، اللہ کو پھر کسی کی محتاجی نہیں ہے کہ تمہارے پھر جانے سے خدا کا کوئی نقصان ہو جائے گا، تم سب نے خدا کے پاس واپس جانا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔